حضرات، ابھی آپ نے معتبر اور مستند شاعر اہل بیت جناب اعجاز زیدی صاحب کا کلام سماعت فرمایا۔ فی الحال ان کے کلام پر اس یوم حسین کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اب باقاعدہ طور پر ایک مجلس اعزا منعقد ہوگی، جس کو مشہور و معروف خطیب اہل بیت عالی جناب ابو افتخار صاحب زیدی خطاب فرمائیں گے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور والبیت المعمور والسقف المرفوع وفی رق منشور وفی کتاب مسطور، هو بالعز مذکور وبالفخر مشہور، وعلی السراء والضراء مشکور، وعلی نبی محبور، النبی الامی العربی القرشی المدنی المکی البطحی الابتحی التہامی الہاشمی معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الاطہرین المطہرین المطہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام: السلام علیک یا عبد الصالح، مطیعا للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، سید سجاد علیہ السلام نے جس وقت قید شام سے چھوٹ کے کربلا وارد ہوئے تھے عین چہلم کو، تو حضرت عباس کی قبر کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا تھا: السلام علیکہ یا عبد الصالح، اللہ کے مطیع، رسول کے مطیع اور حضرت امیر المومنین کے مطیع اور اطاعت گزار۔ دیکھیے، عبد الصالح تو آدم سے لے کے جتنے بھی نبی آئے سب عبد الصالح، سارے ائمہ عبد الصالح، شہداء عبد الصالح، لیکن یہ لقب مخصوص ہو گیا حضرت عباس کے لیے۔ اب جب انبیاء کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا تو پھر کسی عالم کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ ذہن آپ کے پہنچ گئے ہوں گے ہر بات وضاحت۔ تو جب انبیاء کو عبد صالح نہیں کہا جا سکتا، ہیں تو سبھی مگر لقب ہے صرف حضرت عباس کا، تو پھر کسی عالم یا کسی عالم کو عبد صالح سے ہم خطاب نہیں کر سکتے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز میں دوسرا سلام کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو کہا کہ تمام عباد صالحین جتنے بھی اللہ کے صالح بندے ہیں، تو یہ عبد صالح جس کا لقب ہی مخصوص ہو گیا، تو جب بھی تم نماز پڑھنا اور نماز کا دوسرا سلام پڑھنا تو تمہاری نیت میں حضرت عباس ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ تمہاری نیت میں حضرت عباس ہونا چاہیے، ورنہ پھر کسی بھی اللہ کے بندے کو سلام نہیں پہنچے گا اگر نیت میں حضرت عباس نہ ہو۔ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہم مجلسیں کرتے ہیں، بانیہ اس کی بی بی زینب ہیں، حقیقت میں ہیں، لیکن احسان ہے حضرت عباس کا،
ان مجلسوں پر یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں، حضرت عباس کا احسان ہے. بہت توجہ، تھوڑی سی گفتگو ہے کہ حضرت عباس کا احسان ہے. بانی ہے کون؟ بی بی زینب. پہلی مجلس انہوں نے قائم کی اس اعتبار سے، دنیاوی لحاظ سے، ورنہ پہلی مجلس تو عالم انوار ہی میں ہو چکی تھی. لیکن یہ کہ ظاہری طور پر پہلی مجلس بی بی زینب نے، مگر یہ مجلس بھی جو بی بی زینب بانی بنی ہیں، بانیہ بنی ہیں، نہیں بن سکتی تھیں اگر حضرت عباس کا احسان نہ ہوتا. کیا ہے وہ احسان؟ آپ دیکھیے کہ 3 شجاع مشہور تھے، ایک حضرت مسلم اور ایک حضرت امام حسین اور ایک حضرت عباس. تینوں میں سے کسی ایک کی بھی تلوار واقعی طور پر کربلا میں چل جاتی تو معرکہ ہی کچھ اور ہوتا. لیکن اللہ نے نظام یہ بنایا کہ شجاعت ترین مسلم کو کوفے بھیج دیا، وہاں شہادت واقع ہو گئی. امام حسین علیہ السلام تلوار چلا رہے ہیں، روکا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اگر تلوار روکی نہ جاتی اللہ کی طرف سے تو نہ جانے کیا ہوتا. اب آئیے حضرت عباس. اب حضرت عباس کا احسان ہے مجلسوں پر. حضرت عباس تو وہاں موجود تھے، جنگ نہیں کی، امام حسین نے اجازت نہیں دی یا خود نہیں کی، اس بحث میں مجھے نہیں جانا ہے، لیکن جنگ نہیں کی. اگر حضرت عباس علیہ السلام جنگ کر دیتے تو جتنے بھی وہ فوجی تھے یزیدی، کیا ان میں کا کوئی ایک بچتا جس کی نظر میں اتنا زور ہے کہ گھاٹ خالی ہو گیا، کوفے سے فوجیں ٹکرانے لگی؟ تو جب اس کی تلوار چل جاتی تو کیا ہوتا؟ ادھر ایک بھی شہید نہ ہوتا اور ادھر ایک بھی نہ بچتا. ہے نا یہ بات؟ اگر حضرت عباس کی تلوار چل جاتی، ادھر کا ایک نہ بچتا، 1,00,000 ہوتے، 2,00,000 ہوتے، اور ادھر ایک بھی شہید نہ ہوتا. مجلسیں کیا ہیں؟ شہادت کی یادگار. دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، اگر حضرت عباس کی جنگ ہو جاتی تو پھر یہ مجلسیں نہ ہوتی. تو ان مجلسوں پر احسان ہے حضرت عباس کا. مجلسوں میں کام کیا ہوتا ہے؟ یا ایمان سنوارا جاتا ہے یا کردار سنوارا جاتا ہے. 2 لفظوں پہ غور کیجئے گا، یا ایمان سنوارا جاتا ہے یا کردار سنوارا جاتا ہے. مجلسیں کب تک ہوں گی پتہ نہیں، قیامت تلک. قیامت تلک کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو یا ایمان سنوارا جاتا ہے یا کردار سنوارا جاتا ہے. مجلسوں میں احسان کس کا؟ حضرت عباس کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس نے کربلا میں جنگ نہ کر کے ہمارے لیے قیامت تک یہ انتظام کر دیا کہ ہمارا ایمان بھی سنورتا رہے، ہمارا کردار بھی سنورتا رہے. صلوات پڑھیں بر محمد وال. ایک نیا رخ ہے یہ میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آئیے، آج ہمارے اس لکھنؤ میں جس کو جی چاہے جو بھی چاہے آ جاتا ہے یہاں مجلسیں پڑھنے. آج سے پہلے بچپنے میں ہمارے جب یہاں کا وعدہ ہو جاتا تھا تو ریہرسل کرتے تھے، لکھنؤ میں پڑھنا ہے، اسٹڈی کرتے تھے کہ لکھنؤ میں پڑھنا ہے، کہیں کوئی اعتراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی کچھ کہہ نہ دے. آج دیکھیے ذرا سا بس پڑھا، ماما باندھا، چلے آئے پڑھنے کے لیے. انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ شہزادی زہرا ان تمہارے جملوں سے ناراض ہو جائیں گی، تمہاری دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی. دیکھیے 3 لفظ ہیں. ایک ہے لفظ محبت، اردو زبان میں بات کر رہا ہوں. دوسرا لفظ ہے مامتا اور تیسرا لفظ ہے مودت. ان 3 لفظوں پہ تھوڑی سی بات. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں، ہمارا کوئی دوست ہے جو ہمیں چاہتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہم اس کو
یا ہمارا کوئی گھر والا ہماری بیماری کی وجہ سے اسے بلائے، وہ رات کے 12:30 بجے آ جائے بغیر کسی بہانے کے، اس کا نام ہے محبت، اس کا نام ہے محبت۔ مامتا ایک بیٹا ہے کہ جو چوراہے پر پٹ رہا ہے، لوگ اسے مار رہے ہیں، سنیے گا، اسے لوگ مار رہے ہیں، کسی نے آ کے کنجی کھٹکھٹا کے کہا کہ آپ کا فلاں نام کا بیٹا، لوگ اسے مار رہے ہیں۔ اب یہ عورت جو ماں ہے، نہ برقع اوڑھے گی، نہ چادر اوڑھے گی، نہ چپل پہنے گی، یوں ہی دوڑ جائے گی۔ سب اسے کیا کہیں گے؟ یہ ماں ہے، یہ ماں کی مامتا ہے، یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیا کوئی شریعت ہے کہ جو اس کے اوپر کوئی حد جاری کرے؟ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کوئی شریعت ہے کہ یہ بے پردہ نکل گئی؟ کوئی شریعت یہ اجازت نہیں دیتی اس مامتا کے اوپر کہ اسے یہ کہا جائے کہ یہ تم نے کار حرام انجام دیا ہے۔ تو یہ مامتا ہے، مامتا سے کہیں آخری درجے کی چیز ہے مودت۔ تو ہماری مودت انسانوں سے نہیں ہے، ہماری محبت اور مودت انوار سے ہے، انہی انوار میں ایک نور ہے، نور حسین۔ اب اگر ہم حسین کی محبت میں قمع بھی لگاتے ہیں، زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، تو یہ مودت ہے جب مامتا میں حد جاری نہیں ہو سکتی۔ تو کون ایسا ہوتا ہے کہ جو مودت میں حرام کہے، کیونکہ کوئی حد ہی جاری نہیں ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، بہت سوچ سمجھ کے ہمیں گفتگو کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ امام حسین کا ہے، اور نہ جانے کیوں ایسے لوگ آنے لگے، اور ہمارے لکھنؤ والوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسے لوگوں کو برداشت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے خود کلپ دیکھی، جب وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے تو لوگ سبحان اللہ جزاک اللہ کہہ رہے تھے۔ دیکھیے، باطل کا ساتھ دینا زیادہ خطرناک ہے۔ بھائی باطل کوئی بات کر رہا ہے، آپ تھوڑا سا چپ رہیے، لیکن آپ سبحان اللہ کر کے اس کی تائید کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ تائید اس کی نہیں ہے، یہ تائید گویا یزیدی مزاج کی تائید ہے، یزیدی مزاج کی تائید ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اسی کے لیے تو ہم زیارت وارثہ میں کہتے ہیں یا لیتنی، دیکھیے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی آپ کے اوپر قربان ہو جاتے۔ یہی اسی کی تفسیر ہے قمع زنی، اسی کی تفسیر ہے زنجیر زنی۔ کیوں؟ یہی تو ہم کہتے ہیں نا، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم کاش کے کربلا میں ہوتے تو ہم قربان ہو جاتے۔ تو اب ہم قربان نہیں ہو رہے ہیں، ہم اظہار قربانی کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ہم اظہار قربانی کر رہے ہیں۔ عزیزوں، خدا سلامت رکھے حسین ڈے برپا کرنے والوں کو مسلسل۔ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ ہم نے اس پروگرام کو، اس حسین ڈے کو مس کیا ہو۔ الحمدللہ جب سے یہ ہو رہا ہے، جب سے میری غیر حاضری کبھی نہیں ہوئی، یہ بھی شاید لطف الہی ہے کہ اس حسین ڈے میں ہم مجلس پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو عزیزوں، حسین کے بارے میں اس طرح سے گفتگو کر دینا یقیناً بہت غلط ہے۔ پروردگار، میں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو ہدایت ہو۔ دیکھیے، بہت سے سیاسی افراد یہ کہہ دیتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کرے، اما جو شہزادی زہرا کا نہ ہو اللہ اس کی ہدایت کرے گا ہی نہیں، ہم بلکہ اور بد دعا کریں گے اس کے لیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل۔ اسی لیے تو علماء جب بھی یہ مسئلہ سامنے آیا، کسی عالم نے کوئی نہ کہا،
سوائے اس کے بہت مشہور ہے یہ جملہ، اب علماء پڑھتے نہیں، خطیب پڑھتے نہیں، از مادر حسین می ترسم، یہ جملہ کہتے تھے کہ ہم حسین کی ماں سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ یہ معاملہ حسین کی ماں کا ہے۔ آج جو ماتم ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، فرش عزا بچھایا جا رہا ہے، آج یہ معاملہ آقا حسین کی ماں سے ربط رکھتا ہے۔ یہ عزاداری حسین کی ماں سے، اس لیے کہ جب حسین پیدا ہوئے جبریل امین نے مصائب سنائے ہیں تو بی بی فاطمہ نے بہت گریہ کیا، بہت گریہ کیا، بہت گریہ کیا، اور خاموش نہیں ہوتی تھی، خاموش نہیں ہوتی تھی۔ تو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ روتے روتے یہ پوچھتی ہیں، یہ بتائیے بابا کہ جب میرا بھیا شہید ہوگا تو آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ کہا میرا بیٹا حسن ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا تنہا حسین ہوگا؟ تو کہا پھر میرے بچے کو روئے گا کون؟ تو اب رسول کہتے ہیں خدا ایک قوم پیدا کرے گا جو تمہارے بچے پہ ماتم کرے گی۔ اب تھوڑا سکون ہوا بی بی فاطمہ کو، تو یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ تبرک، یہ بی بی فاطمہ صلوات اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ آپ ان کو راضی رکھنا چاہتے ہیں یا انہیں ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ اگر راضی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ للہ مجلسوں کے بارے میں کوئی حرف نہ کہیے، تبرک کے بارے میں کچھ نہ کہیے، یہ نہ کہیے کہ یہ کھانا ہونے لگا، یہ دعوتیں ہونے لگیں۔ امام حسین کے اوپر ہم جتنا بھی لٹا دیں یہ کم ہے جو حسین نے ہمارے لیے کیا۔ اور حسین کو چھوڑ دیجئے، خود علی اصغر علیہ السلام، جارج زیدان لکھتا ہے، کہتا ہے کہ علی اصغر کا جو خون گلے پہ تیر نکلنے کے بعد جو لگا تھا، جو نکلا تھا، وہ صرف ایک چلو خون تھا۔ وہ یہ لکھتا ہے ایک چلو خون تھا، اور وہ چلو خون، اب ذرا سوچئے علی اصغر 6 مہینے کے ایک چلو خون، کبھی آسمان کی طرف دیکھا، مقصد آسمان سمجھ گئے، کبھی زمین کی طرف دیکھا، زمین کا مقصد سمجھ گئے، آسمان سے آواز آئی قیامت تک ایک قطرہ بارش نہ ہوگی، زمین سے آواز آئی قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا۔ جرجی زیدان کہتے ہیں، عیسائی مورخ ہیں، کہتے ہیں کہ حسین کے اختیار میں تھا، حسین کے یہ اختیار میں تھا کہ کائنات کو قیامت تک کے لیے پانی سے محروم کر دیتے اور اناج سے محروم کر دیتے۔ یہ حسین کے، یہ وہ کہہ رہا ہے، یہ حسین کے اختیار میں تھا۔ جو صدائیں آئی تھی پانی نہیں برسے گا قیامت تلک اور زمین سے اناج نہیں اگے گا، وہ کہتا ہے کہ حسین کے یہ اختیار میں تھا کہ کائنات کو قیامت تک کے لیے اناج اور پانی سے محروم کر دیتے۔ یہ حسین کا احسان ہے، حسین کا احسان ہے۔ پھر وہ یہ جملہ لکھتا ہے کہ یہ حسین کا احسان اس لیے ہے کہ حسین تنہا مسلمانوں کے امام نہیں ہیں بلکہ امام کائنات ہیں، امام کائنات ہیں، لہذا صفات پروردگار ہونا چاہیے۔ اللہ بھی فرعون کو عطا کرتا تھا رزق، تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں سب اللہ کی صفات رکھتے ہیں، اللہ کی صفات رکھتے ہیں۔ تو جب امام کائنات ہیں، امام کائنات ہیں، تو اب اس چلو بھر خون کو چہرے پہ مل لیا۔ آج ہمیں دانہ بھی مل رہا ہے، آج ہمیں پانی بھی مل رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حسین کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ عزیزان گرامی، بات علی اصغر کی آ گئی ہے۔ علی اصغر علیہ السلام جو 6 مہینے کے، آواز استغاثہ جب حسین نے بلند کی تھی تو حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا، یہی تو صدا تھی۔ کوہرام بپا ہو گیا تھا خیمے میں۔ حسین در خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، بی بی زینب کیا بات ہے، تم لوگ تو ہمیں رخصت بھی کر چکے تھے، خدا حافظی ہو گیا تھا، یہ کیوں رو رہے ہو؟
کہا آپ کی آواز استغاثہ میں کچھ ایسا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. کہا میں سمجھ گیا میرے لال کو میرے حوالے کرو. ابا کا دامن کیا, میدان کربلا میں لے کے آئے, تیر ہرملا کا نشانہ بن گئے علی اصغر, تیر ہرملا کا نشانہ بن گئے. اب ابا کا دامن کیا, لے کے آئے در خیمہ پہ, رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. رباب سے پہلے سکینہ آ گئی, حسین کا دامن پکڑ کے کہتی ہیں بابا کیا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے؟ ارے میں تو پیاسی رہ گئی. حسین خاموش کھڑے ہیں. تھوڑی دیر میں رباب آئیں, ہمت نہیں پڑتی حسین کی کہ وہ ماں کیسے برداشت کرے گی جو چند لمحوں پہلے جھولا جھلا رہی تھی, لیکن خود اپنی شہادت میں دیر ہو رہی تھی. ابا کا دامن ہٹایا, رباب نے سر پکڑ لیا. مثلو کا ینہر, کہ تمہارے جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں. بس 2-4 جملے اور مجلس تمام. اس کے بعد پھر بیویوں میں کوہرام برپا ہوا. تھوڑی دیر کے بعد حسین نے کہا کہ علی اصغر کی لاش ہمیں دے دو زینب. کہا کیوں؟ ساری لاشیں تو آپ خیمے میں لائے, یہ علی اصغر کی لاش کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم, ہماری شہادتوں کے بعد گھوڑوں کی نال بندی کی جائے گی اور ہماری جسموں پر لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. ارے میں نہیں چاہتا کہ یہ 6 مہینے کا میرا لال گھوڑوں کی ڈابوں سے پامال ہو. جب یہ سنا تو بی بی زینب نے حوالے کر دیا. علی اصغر لے کے علی اصغر کو حسین ایک نشیب میں لے کے آئے. ذوالفقار علی ساتھ ہے. اب ذوالفقار سے کھودنا شروع کیا. عجب نہیں ذوالفقار نے رو کے کہا ہو ارے یہ کام بھی مجھے انجام دینا تھا. عجب نہیں عزیزوں, جب چھوٹا سا گڑھا کھد گیا, علی اصغر کو دفن کر دیا, مٹی ڈال دی. چاہتے ہیں کہ اٹھیں, مگر خیال آیا کہ قبر پہ پانی ڈالا جاتا ہے, مستحب ہے قبر پہ پانی ڈالنا. ارے پانی کہاں ہے؟ علی اصغر تو پیاسا شہید ہو گیا, حسین خود پیاسے ہیں, لہذا بیٹھ گئے. اتنا روئے کہ قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی. اس کے بعد پھر جب اٹھے, جیسے ہی اٹھے ویسے ہی کسی نے سلام کر لیا. سنیے گا, عجیب مصائب ہیں, بس 2 جملے. سلام کر لیا. حسین نے چونک کے دیکھا, تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ مجھے تو کوئی سلام کے قابل نہیں سمجھتا, مجھ سے تو کوئی گفتگو نہیں کرتا, تو نے مجھے سلام کیا, تو ہے کون؟ کہا میں نابابر صغرا ہوں, میں صغرا کا نامہ لایا ہوں. صغرا کا نام یاد آیا, صغرا کے خیال میں ڈوب گئے. کہا لاؤ ذرا تحریر صغرا تو دیکھیں, خط صغرا تو دیکھیں. جو خط لکھا تھا وہ میں نہیں پڑھوں گا, صرف 2 جملے سنیے گا. کہا بابا آپ کو سلام ہو, بابا علی اکبر سے کہیے گا کہ اپنے وعدے کو نبھائیں. مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں لینے آئیں گے. اور دوسرا جملہ جو لکھا تھا وہ لکھا تھا اس لیے کہ چند دن کے علی اصغر تھے, چند دن کے تھے جب چل رہے تھے, صغرا کی گود نہیں چھوڑ رہے تھے, تو لکھا تھا بابا اب تو علی اصغر 6 مہینے کے ہو گئے ہوں گے, گھٹنیوں چلنے لگے ہوں گے. ارے میرے بابا علی اصغر کو اٹھائیے گا, میری طرف سے پیار کیجیے گا. ہائے حسین کیا کرے, مقتل کا روکیا. علی اکبر تمہاری بہن کا خط آیا ہے, قبر علی اصغر پہ گر گئے. بھیا علی اصغر تمہاری بہن کا پیام آیا ہے. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. پروردگار کوئی غم نہ دینا سوائے غم سید الشہداء و شہداء کربلا کے. پروردگار عزادار جہاں جہاں بھی ہوں ان کی حفاظت فرما. میرے معبود صاحبان ایمان کی حفاظت فرما, روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. عزاداری کے جو دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما.
میرے معبود جو زائرین کربلا گئے ہوئے ہیں آ رہے ہیں ان کی حفاظت فرما میرے معبود امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں سپاہیوں میں شمار فرما